اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، اس کا سبق میں حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم رحم اللہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ حق کے طریق پر چلنے والوں کے دل سردار، حق کی تحقیق کرنے والوں کی جانوں کا جمال، بارگاہ رب العزت کے باحشمت بزرگ اور صوفیوں کے امام، اپنے وقت کے باکمال درویش، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری بلا میں چھوڑ دیجئے، لاؤ جو تمہارے پاس ہے، کیا تم آدم کی اولاد میں سے نہیں جسے اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پیدا کردہ روح اس میں پھونک دی اور فرشتوں کو اسے سجدے کا حکم دیا، پھر اسے بھی ایک بات کا حکم دیا کہ اس نے اس کی مخالفت کی، پر یعنی جب آدمی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں وہ ہماتن مخالف بن جاتا ہے، اور جب اللہ کی عنایت اس میں شامل حال ہو جائے تو ہماتن محبت بن جاتا ہے۔ لہذا تم عنایت الہی کی خوبی کا خیال کرو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو اور اسی میں عمر گزارو، اسی میں تمہارے لیے خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ تفویض الی اللہ، تفویض الی اللہ، کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر، تفویض الی اللہ، اپنے معاملات اللہ پہ سپرد کر، یہ ہے تفویض الی اللہ۔ اور یہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ معاملات اللہ پہ سپرد کر۔ کہنے لگا فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں حادثہ ہوا تو اس بندے نے کہا کہ یہ میری وجہ سے ہوا، تو اس بندے نے پھر خودکشی کر لی۔ ایک انسان کا اختیار ہے، انسان جہاں تک 100% احتیاط اور اختیار سے چلے، انسان جہاں بے اختیار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، وہاں تفویض الی اللہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے کہ یا اللہ میں یہاں بے بس ہوں، اب میرے بس میں نہیں۔ احتیاط سے چلنا، احتیاط کو 100% اسباب کا اختیار کرنا، 100% اسباب کا اختیار کرنا، یہ عین دین ہے، یہ عین شریعت ہے۔ سواری کو اس کا چارہ دیا جائے، آج کے لوہے کی سواری ہے تو اس کو اس کا ڈیزل پیٹرول اس کا چارہ ہے، اس کا چارہ گھاس دیا جائے، پھر اس کی ترتیب اصلاح رکھی جائے، اس کے بعد پھر چلایا جائے دعاؤں کے ساتھ، اسباب کو بھی اور مسبب الاسباب کو بھی، پھر اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اہل اللہ دین پہ چلنے کی ترتیب بتاتے ہیں کہ 100% دین پہ ہم نے کیسے چلنا ہے، روحانیت پہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی اس دور میں 2 طبقات تھے، ایک قدر کے، ایک جبر کے۔ ایک قدر کے طبقہ تھا، ایک جبر کا طبقہ تھا۔ ایک کہتا تھا کہ اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، خیر کریں یا شر کریں۔ ایک کہتا تھا نہیں، ہم مجبور ہیں، جبر، ہمارے بس میں ہے ہی کچھ نہیں، ہم سے تو سب کچھ کرایا جا رہا۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں کتنی چیزوں پہ قدرت دی ہے۔ آنکھیں بند ہیں، کھول دو، ہاتھ بند ہے، کھول دو، قدم چل رہے، رک جاؤ۔ کچھ چیزوں پہ اللہ نے قدرت دی ہے، کچھ چیزیں ہیں جہاں بے بس ہیں، دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتے، ہم پکڑ کے دل کو کہیں کہ تو نہ دھڑک، اس کو نہیں روک سکتے۔ خون اندر گردش کر رہا، اس کو نہیں روک سکتے۔
قدرت کا نظام، عرشوں پہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم بند نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں ہماری قدرت نہیں، کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں. یہ ایک نظام سمجھنا ضروری ہے. اگر نہ سمجھے تو اس کا ایک میں چیز بتاؤں. جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا نحن متوکلین، ہم توکل والے بندے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. درہ اٹھایا اور ان کو درے سے خبر لی ان کی. اور میں اللہ کہتا ہے کہ جمعے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. میرا اللہ کہتا ہے تم نکلو، پھیلو فی الارض، زمین پہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور تم کہتے ہو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اسباب کو اختیار کرو اور اسباب میں جو برکتیں اور خیریں ہیں ان کو چنو. ایک وہ ہیں جن کے پل پل بازاروں میں، پل پل کاروبار میں، لمحہ لمحہ، اور ان کو کوئی ایک لمحہ ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ کو دیں، ان کو لانا ہے. اور ایک یہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہر پل یہاں گزاریں گے، ان کو بازار میں لے جانا ہے. اسلام مذہب اعتدال ہے. میں ابھی گیا تو جبل موسیٰ تھا، غالباً عصائے موسیٰ کی وہاں تصویر بنی ہوئی تھی. تو وہاں ایک بابا ملا. میں کہنے لگا، میں نے ہمارا تعارف ہوا، وہ میں راہب ہوں. سامنے یرموک کا میدان تھا. بحر میت کے ساتھ تھا، بحر میت، ڈیڈ سی، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہوا. بابا بیٹھا، بہت بڑا کلیسا، چرچ تھا، ہزاروں سال پرانا. جو میں راہب ہوں، نہ شادی کی، نہ خوشیاں، نہ لذتیں، کچھ بھی نہیں، اسی میں زندگی گزار دی رہبانیت پہ. میں بابا جی کے ساتھ بیٹھا رہا. اسلام کا ایک نظام ہے جس میں اعتدال ہے. گھر بھی، ازدواجی زندگی بھی، اولاد بھی، کاروبار بھی، اسلام کا ایک نظام ہے. ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. معاشرے کی ناگواریاں اگر کمیاں ہیں ان کو ہی برداشت کرنا ہے. بہن بھائیوں کو، صلہ رحمیوں کو، خیش قبیلے کو، سب کو لے کے چلنا ہے. یہ لے کے چلتے ہوئے روحانی دنیا کو لے کے چلنا ہے. یہ رہ کے چلتے ہوئے روحانی نظام کو لے کے چلنا ہے. یہ سب سے بڑی زندگی کی کامیابی بھی ہے اور یہ مجاہدہ بھی ہے. اگر ہم نے دونوں پہلوؤں پہ نظر نہ رکھی، ہماری نظروں میں سوال پیدا ہوگا. توجہ ہے؟ نظروں میں سوال پیدا ہوگا، نظریں سوالی ہوں گی، نظریں متلاشی ہوں گی. پھر سوال کے راستے اختیار کرے گا. سوال ضروری نہیں کہ زبان سے کرے. ایک صاحب کے گھر بہت اچھے سردی کا لباس تھا. وہ اکثر سردیوں میں 2 قمیصیں پہن لیتے تھے، اور قمیص بھی ایسی ہو، کرتا، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، اور رنگ بھی مختلف ہو تاکہ پہنا ہوا نظر آئے. میں نے خود دیکھا یہاں لاہور کے ایک علاقے میں. اور لوگ خاموشی سے ان کی مدد کر دیتے تھے. کوئی حال سے سوالی، کوئی چال سے سوالی، کوئی ڈھال سے سوالی، کوئی کال سے سوالی. کال سے مراد زبان سے بول کے. ہمیں قدرت کے سارے نظاموں کو لے کر چلنا ہے. ہمیں قدرت کے ساری عطاؤں کو لے کر چلنا ہے. ہمیں مسبب الاسباب کو بھی لے کر چلنا ہے،
اور جو مسبب الاسباب اللہ نے سبب بنائے ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ رمضان میں اگر اسباب کی دنیا بند کی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ صدیوں سے استقبال رمضان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے روزگار، اپنے وسائل کا مختصر حصہ رکھ کے باقی وقت رمضان میں عبادات کو دیتے ہیں۔ رمضان میں اگر اسباب کا ترک کیا ہے صرف رمضان کے لیے، یہ گناہ نہیں، یہ عین عبادت ہے۔ لیکن زندگی کو معمول بنا لینا اور زندگی کا معمول بنا لینا کہ زندگی اسی ترتیب سے میں گزاروں گا، اللہ اور اس کے حبیب کی ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ زندگی کو عین ترتیب، ہم نے دونوں اسباب کو لے کے چلنا ہے، اسباب محنت، اسباب عبادت، محنت کے اسباب اور عبادت کے اسباب۔ یہ آج بتایا جا رہا، یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو تم نے نہ کیا تو تم کامل دوست ولی نہیں بنو گے۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ اب دلیل سنیں۔ یہاں بھی عالم مشاہدے میں، قبر میں بھی اور جنت میں بھی انسان کے خدام فرشتے ہوں گے۔ آپ نے سنے، یہاں بھی فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے ہوں گے۔ کیوں؟ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ ساری چاہتوں کا نظام رکھا ہی نہیں ہے، نہیں رکھا۔ روزہ، کھانا پینا، خواہش، چاہت، غم، غصہ، پیاس، بھوک، اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں۔ تو جب ان کو مجاہدہ نہیں کروایا تو اللہ نے جن لوگوں میں یہ چاہتوں کا نظام رکھا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں جاؤ اور جا کے ان کے خدام بن جاؤ، ان کے خادم بن جاؤ۔ اب آپ حضرات کو چونکہ اللہ نے مجبوریوں سے انسان کو جوڑا ہے، اللہ نے انسان کو مجبوریوں کے ساتھ جوڑا ہے، کھانے پینے، زندگی، ضروریات، یہ ساری مجبوریوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں جوڑا، اور فرشتہ کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں چل رہا، فرشتہ کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں چل رہا۔ فرشتے کے اندر تو اللہ نے یہ چیز پیدا کی ہی نہیں، فرشتے کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ مجبوری نہیں۔ اس لیے فرشتہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان انسانوں کے خادم بنو، جنت میں بھی، قبر میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اس لیے جو حضرات بعض اوقات کسی پیر صوفی کے ہاں لوگ جا کے دنیا کے قابل نہیں رہتے، اعتراض کا ذریعہ بنتے ہیں، میری بات غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، میرے پاس اس کے واقعات در واقعات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ تسبیح ہے۔ اگر سب کچھ تسبیح تھی، میرے حضور بکریاں کیوں چراتے؟ میرے حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کے لکڑیاں چنی، خدمت کی، اور سارے اہل بیت صحابہ نے، بڑی بڑی ہستیوں نے مزدوریاں کیوں کی؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر پیٹ پہ ایک نہیں 2 پتھر کیوں باندھے؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر حفاظت کے لیے زرہیں کیوں پہنی؟ 1 نہیں 2 زرہیں پہنی۔ بعض اوقات تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ یا کسی پیر فقیر درویش کی نسبت کے ساتھ انسان کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ دنیا مختصر ہے، کیا کمانا ہے، بس ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص سوال کی راہوں پہ چل پڑتا ہے، اور خطرناک ہے سوال کا راستہ، بہت خطرناک ہے سوال کا راستہ، بہت خطرناک ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ہمارے گھر کے ساتھ مسجد بن رہی تھی، وہاں ایک مزدور تھا، پھر وہ مزدور مسجد میں رہتا تھا، تو میں نے اس کو کھانا دینا شروع کر دیا، کوئی پیسے دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی
5-7 ماہ کے بعد اس نے مزدوری چھوڑ دی. میں نے اس کو پھر بازار میں مانگتے دیکھا. کیوں؟ آپ حضرات نے اس پہ ترس کھایا، وہ رحم کھایا، اس کی طبیعت مزدوری سے، محنت سے نکل کے مانگنے کی طرف آئی، اور پھر وہ بڑھاپے تک، موت تک مانگتا رہا. اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. آج کے سبق میں اہم سبق ہے. رمضان میں اگر ترک اسباب کیا جائے، کچھ تھوڑے سے اسباب کو اپنے ساتھ رکھ کے، جس سے جو ہے سحری افطاری کا نظام چلتا رہے اور عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے، یہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن زندگی کا معمول ہی ایسے کر لیا جائے. اللہ کے حبیب نے، سنیے غور سے، میرے آقا نے 2 راہیں دی ہیں. ایک یہ دی ہے کہ جا یہ دعا کر، یہ وظیفہ کر، یہ تسبیح کر. اور ایک پوچھا ہے تیرے گھر میں کیا ہے؟ اپنے گھر کا سارا اسباب بیچ کے کلہاڑا لیا اور کلہاڑے کا دستہ خود ڈال کے دیا، جا کے لکڑیاں کاٹ اور مزدوری کر. یہ طریقہ بھی دیا ہے، اسباب کی دنیا دی ہے، وظیفہ بھی دی ہے، دعائیں بھی دی ہیں، اعمال بھی کیے ہیں، لیکن اس کو کلہاڑا دیا ہے. یہ کلہاڑا ہے، جا کے لکڑیاں کاٹ، اور لکڑیاں کاٹ کے اپنی مزدوری کر. ہمیں زندگی کے سارے سبق لے کے چلنے، کہیں ایسا نہ ہو معاشرے پہ بوجھ بن جائے، گھر والوں پہ بوجھ بن جائیں، خود اپنی زندگی پہ بوجھ بن جائیں. رزق حلال کی راہوں کو چننا. لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن چھٹی ہے، اللہ کہتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین پہ پھیلو، اپنی مزدوری محنت کی کوشش کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہاری جو معلومات ہے نا، اللہ کہتا ہے کمزور ہے. میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری معلومات مضبوط ہے. محنت، کوشش، رزق حلال کی راہیں اور طیب طاہر رزق کی راہیں، یہ ہماری زندگی کا سبق ہے. حلالی کرم اللہ وجہ نے پانی کے ڈول کھینچے ہیں، کھجوریں مٹھی بھر لائے ہیں. حسنین کریمین، جنت کے کائنات کے شہزادے، بھوکے ہیں. ایک وقت ہے مصلی بچھایا ہے، ایک وقت ہے دعائیں مانگی ہیں، ایک وقت ہے محنت کی ہے. کیونکہ ہم سارے کے سارے تسبیح خانے میں سیکھنے آئے ہیں، مجھ سمیت. ہمیں زندگی میں سب کچھ سیکھنا ہے، ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے. اگر ہم نے زندگی کا یہ سبق نہ سیکھا، یہ سبق نہ سیکھا زندگی کا، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم معاشرے میں پھر وہ لوگ بنیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے. کوئی سست کہے گا، کوئی کاہل کہے گا، کوئی نااہل کہے گا، کوئی کیا لفظ کہے گا، اور یہ مطمئن ہوگا میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، میں تو وظیفہ کر رہا ہوں. تیرا ایمان علی سے بڑھ کے، عمر سے بڑھ کے، عثمان، حیدر کرار، صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے بڑھ کے نہیں ہے. بڑی بڑی ہستیوں سے بڑھ کے ہمارا ایمان نہیں ہے. ان ہستیوں نے محنت، ان ہستیوں نے کوشش، ان ہستیوں نے جان ماری ہے اسباب کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، روزگار کی دنیا میں. انہوں نے محنت کی ہے. جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے، جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے، وہاں ان کے حصول رزق کی محنت ہے. ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ، وہاں حصول رزق کی محنت ہے، جہاں مسلح کی محنت ہے، جہاں تسبیح کی محنت ہے، جہاں دعاؤں کی محنت ہے، جہاں میرے حضور کی ساری رات کی بدر کی دعائیں تھیں، وہاں دن میں اگر کسی کے پاس تلوار نہیں تھی
تو حضور نے انہیں چھڑی دے دی، یہ اسباب کا اختیار کرنا بتایا۔ ان کے پاس تلوار نہیں، نیزہ نہیں، حضور نے فرمایا یہ چھڑی پکڑ لو۔ سوچے ایک طرف تلوار نیزے چھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ امت کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو بتانے کے لیے کہ اسباب کا 100% اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں اوپر جاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ سلنڈر قریب کیوں پڑا ہوا ہے؟ آگ کے قریب سلنڈر کیوں پڑا ہے؟ اس کو ایک طرف کرو، یہاں بندہ گر سکتا ہے، ایک طرف کرو۔ پیڑا بنانے والی مشین ابھی تک نہیں آئی، روز تلاش کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ ابھی تک نہیں آئی، کل آ جائے گی۔ کہتے روٹی سوکھ رہی ہے، ممکن ہے اگر کوشش کی جائے، کیوں فکر نہیں ہو رہا؟ یہ لائٹ کیوں جل رہی؟ یہاں بندے گر سکتے ہیں۔ اسباب کو بھی 100% ساتھ لے کر چلنا، اسباب کا اختیار کرنا۔ دواخانے میں وہاں بندے گرتے تھے، پھسلتے تھے، وہاں ربڑ لگوائے۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام نے یہ نظام دیا۔ ایک ہے کہ اسباب میں اتنے گر جائیں کہ مسبب الاسباب اللہ کو بھول جائیں۔ ایک ہے نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہے اور سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ ہم اس لیے کر رہے کہ تیری اس میں چاہت شامل ہو جائے۔ اس کے لیے پھر دعائیں اور وظیفے ہیں، اس میں تیری چاہت شامل ہو جائے۔ تیری چاہت شامل ہوگی تو راحت ملے گی، اگر تیری چاہت نہیں ہوگی تو راحت نہیں ملے گی، راحت نہیں ملے گی۔ یہ سبق ہماری زندگی میں ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پچھلی قوموں میں لوگ غاروں میں زندگی گزارتے تھے، کوئی سال کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے، کوئی ہفتے کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے، غاروں کی زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں کچھ ملکوں میں جا کے۔ اسلام کے نظام میں زندگی معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، کاروبار زندگی کو بھی لے کر بھی چلنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو لے کر چل کے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا، اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا۔ اگر اللہ کو ساتھ لیا ہے سارے اسباب کے ساتھ، اللہ ان اسباب کو خیر کا ذریعہ بنائے گا، اور اللہ کو ساتھ نہ لیا اللہ خیر میں سے شر کو نکال کے دکھائے گا۔ تولج اللیل فی النہار اور تولج النہار فی اللیل، تو سمجھتا ہے دن ہے، ہم اس کو رات کر دیں گے، اور جب تو ہمیں ساتھ لے گا۔ آج بہت زیادہ سو رہے ہیں، میں نے بھی فیصلہ کیا ہے نہیں اٹھاؤں گا۔ اب نقصان کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو میں پھر کیا کروں؟ آپ نے ہی نقصان کا، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک پھر اس میں خیر کو نکال دیتا ہے اور شر کو ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے، آج کے اس موضوع میں ہمارے لیے بہترین موضوع ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اس موضوع کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اور یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے۔ تھوڑی روزی کما پر وقت دے، تھوڑا رزق کر پر وقت دے، کوشش پوری کر، وقت دے، پورا وقت دے۔ میرے پاس ایک صاحب کو لائے، وہ محکمہ ٹیلی فون کے نا جہاں تاریں بچھی ہوتی ہیں وہاں وہ سائیکل دے کے آگے جھنڈی لگی ہوتی ہے، اس ایریا کو وہ چلتا تھا صرف کہ کوئی بندہ تار نہ کاٹے۔ نگران جب آتا تھا وہ ہوتا نہیں تھا، تنخواہ پوری لیتا تھا،
اور میرے پاس آ کے بیٹھ کے تسبیح اور ذکر کرتا تھا، مراقبے کرتا تھا. تو میرے پاس آئے، اس نے کہا جی آپ نے اس کو یہ سکھایا ہے؟ اب دیکھیں سیدھی بات میرے اوپر آئی. میں نے کہا میں نے تو نہیں سکھایا. اگر یہ پورا وقت نہیں دے گا اپنے اسباب کو، جس کی تنخواہ لے رہا وہ تنخواہ ہی مشکوک ہے، بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، مشکل مسائل میں لگے گی. کہنے لگے اس سے پوچھیں. جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں کہنے لگے ہمارے مرشد ہے، میں وہاں جا کے تسبیح کروں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا کیا آپ نے مجھے بتایا، اچھا کیا. اس سے پوچھے میں اس کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں. اس نے وہاں اعتراف کیا کہ مجھے یہاں سے پورا وقت دینے کا کہا جا رہا. اس کے مزاج کی سستی، کاہلی، اس نے تسبیح خانے کے اوپر بدنامی کا لیبل لگایا. ہمیں دونوں راہیں دیکھنی ہیں، اسباب کو بھی، مسبب الاسباب کو بھی. ہر راہ کو، خیر کی راہ کو لے کے چلنا ہے. اور یہ انسان کو ولایت کے بہت اونچے مقامات طے کرا دیتی ہے. یہ چھوٹی سی مشق، یہ چھوٹی سی محنت اور درجات کی بہت بلندیاں، یہ چھوٹی سی مشق اور یہ تھوڑی سی محنت ہے. چھوٹا سا عمل کہ میری سجدے میں نظر کہاں ہو، اتحیات میں میری تشہد میں نظر کہاں ہو، میری قیام میں جب میں کھڑا ہوں نظر کہاں ہو. چھوٹی سی نظر بڑی بڑی منزلیں طے کرا دیتی. اتنے لمحات طے ہو جاتے ہیں روحانیت کے، ولایت کے، کہ انسان جو سال ہر سال مجاہدے اور محنت کرتے کرتے وہ مقامات طے نہیں کرتا جو صرف اور صرف یہ نظر پہ محنت یہ طے کرا دیتی. لکھا ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی جو صرف دیکھتی تھی اور دیکھنے سے بندے کی زبان پہ خود بخود کلمہ جاری ہو جاتا تھا. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے کہ ان کو وہ صرف دیکھتے تھے اور دیکھنے سے اس بندے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا، صرف دیکھنے سے. فرمایا میں نے ساری زندگی پوچھا آپ کی نظر میں یہ تاثیر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ساری زندگی میں نے زندگی کے 50 سال نماز کی نظروں پہ محنت کی. نماز کے اندر جو نظریں ہیں ان نظروں پہ نظر رکھی کہ نماز کے اندر میری نظر نہ بھٹکے. نظروں پہ محنت کی نماز کے اندر. اس کی تاثیر اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمائی کہ جس کو دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ان کی نظروں میں اللہ نے کیمیا بھر دیا، تاثیر بھر دی اور طاقت بھر دی. ان کی نظروں میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان پہ ایک مقدمہ ہوا کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں. عدالت میں گئے، جج کے سامنے ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف غیر مسلم ہے، جج خود غیر مسلم ہے، اور انہوں نے ان پہ دعویٰ کیا کہ آپ پہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں. کہا بالکل نہیں. اب غیر مسلم ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ نکلا. اگلے کی طرف اشارہ کیا، اس کو میں نے کہا ہے. حتیٰ کہ جس کی طرف دیکھتے تھے اشارہ کرتے تھے اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ جاری ہوتا تھا. جج اپنا قلم دان چھوڑ کے چلا گیا کہ اگر یہ اشارہ میری طرف ہوا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. اور میں زندگی کے 50 سال میں نے نماز میں نظروں پہ محنت کی.
اور نماز آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تراویح کے دوران رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان کے دوران نماز کی توجہ، نماز کا دھیان، نماز کا رجوع بڑھ جاتا ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظروں پہ محنت، نماز کے دوران نظر پہ نظر، کہ قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع کے دوران میری نظر کہاں ہو، قیام کے دوران میری نظر کہاں ہو، رکوع سجدے میں میری نظر کہاں ہو، التحیات تشہد میں میری نظر گود میں ہو کہاں ہو۔ جو نماز کے دوران نظروں پہ محنت کرتا ہے، سب سے پہلا اس کو صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو 300 سے زیادہ بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا میری نظروں نے نماز پہ محنت کی، اللہ نے میری نظر کو وہ نظر بنا دیا کہ میں اللہ کی دیکھنے کے قابل میری نظر ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری نظر اس قابل ہے کہ مجھے دیکھ سکے۔ جو اللہ کی دیدار کر لے تو سوچیں اس کو دیدار مصطفیٰ کتنا اور کتنی بار ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظروں پہ محنت ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں پہ محنت کرتے ہیں۔ اب وقت ہے نظروں پہ محنت کرنے کا۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، سارا دن کی فرض کی کتنی رکعتیں ہیں، اور پھر سارا دن کی سنتیں، پھر آپ ماشاءاللہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں کتنی محنت، کتنی توجہ۔ ملتا کیا ہے؟ اور اگلی بات، جو نظر پہ محنت کرے گا، نماز کے اندر نظر پہ محنت کرے گا، اللہ پاک ضرور بالضرور اپنی رحمت سے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کریں گے۔ نماز کے اندر کی نظر پہ محنت ایک پورا عمل ہے، یہ نماز کا ایک پورا حصہ ہے، یہ نماز کی ایک پوری ترتیب ہے۔ اس میں نماز داخل ہے، یہ نماز میں داخل ہے، پوری محنت ہے کہ میں نماز میں نظر پہ محنت کرنی ہے۔ اور میں لفظ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب نماز میں نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں کلمہ نصیب ہے۔ جب نماز پہ نظروں پہ محنت ہوگی اس کے صلے میں نماز کے باہر بھی بغیر محنت کے، سنیے گا جو اب عرض کر رہا ہوں، بغیر محنت کے نظروں کی حفاظت کی توفیق ملے گی، بغیر محنت کے۔ اور پھر ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی، ان نظروں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ایک درویش تھے ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں۔ کسی نے پوچھا، میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس معاملے میں ایک تو باتیں آپ کو بتائی تھی کہ حضرت کشف کے کوئی ترتیب بتا دے۔ فرمایا کم کھاؤ ندامت سے کھاؤ۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت کشف و صدور چاہیے، دلوں کا کشف چاہیے۔ فرمایا نماز میں نظروں پہ محنت کر، تجھے کشف ملے گا۔ پھر وہ آنکھیں فرشتوں کو دیکھیں گی، ہاں، پھر وہ آنکھیں جنات کو دیکھیں گی،
پھر وہ آنکھیں قبر کے ثواب اور عذاب کو دیکھیں گی، پھر وہ آنکھیں سینوں میں جھانک لیں گی، کشف الصدور ہوگا۔ جو نماز میں نظروں پہ محنت کرے گا، کیا محنت کرے گا؟ کیا محنت کرے گا؟ وہ جوان کو بلاؤ موبائل سے فارغ کر، اس کو کہو بھائی موبائل سے فارغ ادھر آ جاؤ، موبائل سے اس کو اٹھا لو، موبائل سے کھیل رہا ہے، واہ مست جوانی، الڑ جوانی ہے۔ اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، پرسوں کسی کی تاک میں دیوانہ میں بھی تھا۔ اس آنکھوں کو اس قابل بنا لیں، ان آنکھوں کو اس قابل بنا لیں۔ نماز کے اندر آج تک سوچا ہی نہیں کہ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شرارت العاشقین ہے، تو ایک صاحب کو دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بیٹھے تھے، تو ان کو ایسے دیکھا نہیں، انہوں ایسے آنکھ ماری، پھر انہوں ایسے کر لی۔ ابھی مخلوق خدا کو عمرے پہ لے کے گئے، اللہ کی حاضریاں کرواتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے، پھر اس نے مجھے ایسے چور کے دیکھا، میں انتظار میں تھا پھر دیکھے گا یہ، پھر میں نے ایسے آنکھ ماری، پھر ایسے کر دی۔ شرارت العاشقین ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا نماز میں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، مجھ جیسے بندے کا قصور ہے جس کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر بھی نظروں پہ محنت کرنی چاہیے۔ اس پیغام کو بتایا ہی نہیں، اس پیغام کو بتایا ہی نہیں، اس پیغام کو کھولا ہی نہیں کہ نماز کے اندر نظروں پہ محنت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ اس نظر کے اندر ایسی تاثیر ہوگی، اس نظر کے اندر ایسا کمال ہوگا، ایسی نظر دیکھے گی اور اس کے اندر کا طلسم ٹوٹ جائے گا، کفر کا، اس کے تالے ٹوٹ جائیں گے، بس ایسے دیکھے گا، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ ایک بجلی ہوتی ہے دیکھنے میں، ایک بجلی ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے جو دل سے نکل کے نظروں کے ذریعے پیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کچھ چیزوں کو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کعبہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، زمزم پینے سے بھی، زمزم کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور دیکھنا بھی ثواب ہے، والدین کا چہرہ محبت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، مرشد کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا صرف دیکھنا ہے، دیکھنا اتنی قیمتی چیز ہے، دیکھنا اتنی اہم چیز ہے۔ اس دیکھنے کی مشق جو کرنی ہے، دیکھیں ہر چیز کا چلہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا چلہ ہے کہ 40 دن یہ عمل کرو، اپنے آپ کو 2 احرام کفن کی چادروں میں لپیٹ کے کسی کمرے میں ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، یہ ترک کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، 40 دن کے اندر تمہارا چلہ پورا ہوگا، پھر تم اس عمل کے عامل ہوگے، پھر یہ عمل پڑھو گے تو وہ جن حاضر ہوگا یا اس عمل کی طاقت اور تاثیر ملے گی۔ ہر عمل کا ایک چلہ ہے، نماز کے دوران نظروں کا چلہ نماز کے دوران ہی ہے، نظروں کا چلہ نماز کے دوران ہے۔ اس کا چلہ جس نے کر لیا، اس کی زکوٰۃ جس نے دے دی، وہ دنیا کا قیمتی انسان ہے، اس کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں وہ مشاہدہ کریں گی جو کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ پردے ہٹائے گا، لا تدرکہ الابصار وہو
युद्रिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। मैं पर्दे हटा दूंगा। किसी ने मुलाकात के दौरान ख्वाब में पूछा हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से, अपने अपनी किताब का नाम कश्फुल महजूब क्यों रखा? फरमाया, नमाज के दौरान मश्क करते करते अल्लाह पाक ने मुझसे सारे पर्दे हटा दिए थे। कश्फुल महजूब, हिजाब सारे हट गए और पर्दे हट गए और मुझे कश्फ मिल गया। कश्फ से मुराद मैं जागती आंखों से जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मुझे ऐसे कश्फ मिल गया, सारे पर्दे हट गए, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। कहा कि मुझ पे पर्दे हटे थे और अल्लाह ने मुझ पे कश्फ की दुनिया खोली थी, इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम भी कश्फुल महजूब रख दिया। मुझसे पर्दे हटे थे। मश्क करना, उसकी मेहनत करना, और इस पे मुसलसल मेहनत उस वक्त की जाती है जब रकतें ज्यादा हों, जब इंसान का वक्त नमाज में ज्यादा गुजरे। रमजान वाहिद सआदतमंद महीना है जिसमें नमाज में ज्यादा वक्त गुजरता है। तरावी के बहाने, नफिल के जरिए, फराइज के जरिए, मुस्तहबात सुन्नतों के जरिए, तिलावत के जरिए कुरान पे नजर होती है। रमजान महीना है जिसपे वक्त गुजरता है और बहुत ज्यादा गुजरता है। इसमें मश्क की जाए और बार बार मश्क की जाए। ये नजरें हटेंगी फिर मश्क की जाए, ये नजरें भटकेंगी फिर मश्क की जाए। जितना मश्क करते जाएंगे, इन नजरों का नूर दिल में जाता जाएगा और दिल का चश्मा भरता जाएगा। बस जब दिल का चश्मा भर गया फिर वो वापस इन्हीं नजरों के जरिए पलटेगा और फिर इन नजरों से पर्दे भी हटेंगे और इन नजरों के अंदर तीर भी आएंगे, नूर के, रूह के, रूहानियत के और फयूज के और बरकत के और हिदायत के और कलमे के। फिर ये कायनात और हो जाएगी, फिर इसकी आंखें होंगी, पर वो और होंगी, आंखें और होंगी। मैंने एक नहीं, अगर मैं लफ्ज 70 कहूं, 70 अरबी जबान में बेशुमार में के माने में आता है। आहलुल्लाह के वाकयात पढ़े भी सही और सुने भी सही, और एक चीज बार बार सुनी, ये गौर से सुनिएगा। फरमाया, किसी दरवेश की महफिल में बैठो तो मुस्तकिल उनको देखो, नजरें ना झुकाओ, सर ना झुकाओ, उनको देखो। कायनात में देखने से भी मिलता है, कुछ जाम देखने से पिए जाते हैं, कुछ कटोरे, कुछ प्याले, कुछ देखने से ही पिए जाते हैं। कहा उनको देखते रहो, देखना। ये वो शख्स होगा जो कब्रिस्तान में जा रहा है। लोग कहते हैं कब्रें हैं, मिट्टी के ढेर हैं। ये कहेगा नहीं, कब्रें नहीं, मिट्टी का ढेर नहीं। देखो उस कब्र के अंदर वो नूर है।